بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ یہ ویڈیو سی بی ایس ای کلاس 10 کے وہ اسٹوڈنٹس جس کی لینگویج اردو ہے اور کورس بھی ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ وہ ایگزام میں 100% مارکس حاصل کریں۔ دیکھیں آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیمپل کوشچن پیپر 2024 اینڈ 25 کا یہ کوشچن پیپر ہے۔ یہ سیمپل کوشچن پیپر ہے، ایز اٹ از یہی آنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ کوشچنس اس میں سے آ جائیں، لیکن یہاں اور ایک بات، سبجیکٹ اردو کورس بی ہے۔ دیکھیے کورس بی کلاس 10 اور اس کا کوڈ ہے 303۔ کتنے وقت دیا جائے گا آپ کو؟ 3 گھنٹے آپ کو دیا جائے گا اور مارکس رہیں گے 80 مارکس۔ شاید آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اس سے پہلے ہم یہ پورے کوشچنس کے آنسر بھی اس ویڈیو میں ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ، پورے کوشچن کے آنسر۔ لیکن ایک بات یہ کہنا ہے، اگر آپ 100% مارکس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے سبجیکٹ اردو میں جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان پورے چیپٹرز کو آپ ضرور پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھے تھے آپ تو گزارش ہے آپ سے کہ یہ ویڈیوز میں ان سارے چیپٹرز کے ویڈیوز بھی اپلوڈ ہے، انشاءاللہ اپلوڈ کیے جائیں گے، جس کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود رہے گی۔ آپ سارے ویڈیوز وہاں سے دیکھیں، کیونکہ کہیں سے بھی کوشچنس آ سکتا ہے۔ اگر آپ چیپٹرز پڑھ کے رہیں گے تو آپ کو آنسر لکھنے میں آسانی ہوگی۔ آج جو یہ ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے کوشچن پیپر کی وتھ آنسر، آنسر کے ساتھ ہے۔ یہ اس میں پورے آنسر لکھے ہوئے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ ماڈل کوشچن پیپر بتا دوں گا، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آنسر کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے اس کوشچن پیپر میں 4 حصے رہیں گے۔ دیکھیں میں تھوڑا زوم ان کرا میں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک فرسٹ پیپر ہے، فرسٹ پیپر میں حصے اول ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں حصے اول عبارت فہمی اور شعر فہمی۔ فہمی معنی سمجھنا، عبارت کو سمجھنا ہے اور اشعار کو سمجھنا ہے۔ حصے اول میں حصے الف میں وہ آئے گا، تو یہاں پہ ہے حصے اول، حصہ الف، یہ بھی وہی ہے آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ ان پورے کوشچن کے آنسر بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ پہلے ایک کوشچن پیپر آپ سمجھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آنسر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جب آپ یہ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے تو آپ کے پاس یہ کوشچن پیپر رہنا ضروری ہے۔ اگر یہ کوشچن پیپر آپ کے پاس ہے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کوشچن پیپر میں 4 حصے ہیں، 4 حصے کی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ چاہے تو ایک پوری ویڈیوز دیکھیں، یہ الگ الگ حصے الف، حصے با، حصے جیم، حصے دال، الگ الگ دیکھنا چاہے تو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا کوشچن پیپر کا سیکنڈ پیج۔ اس کے بعد یہ بھی کوشچن پیپر ہے، تھرڈ پیج، فورتھ پیج اور یہ ففتھ پیج ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد دیکھیے آگے یہ ہے، اور آگے بڑھیں گے ہم، یہاں پہ دیکھیے یہ حصے با ہے، حصے با تحریری مہارت، تحریری اس کی مہارت ہے یہ، رائٹنگ اسکلز۔ انشاءاللہ ہم یہ پورے آنسر کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابھی تو صرف میں کوشچن پیپر بتا رہا ہوں، آپ سے پھر گزارش ہے کہ یہ ویڈیوز دیکھتے وقت یہ کوشچن پیپر آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ بھی حصے با ہے، یہاں پہ دیکھیے، یہ دیکھیے حصے جیم عملی قواعد، گرامر کا ہی ہے۔ اس کے بعد حصے جیم ہے، اس کے بعد یہ پیپر ہے، پھر ہم اور آگے بڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے حصے دال ہے، یہ حصے دال، یہ لاسٹ پیج ہے۔ تو آپ کو یہ 4 حصے پڑھنا ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں، ان پوروں کے آنسر کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ۔
جی یہاں پہ ہے، دیکھیے آپ کے سامنے جو اسکرین پہ دکھ رہا ہے 2024 اور 25 سیمپل کوشچن پیپر، یہ وتھ آنسر ہے، یہ میرے ہی تیار کردہ ہے۔ یہ ہم چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ حصہ اول ہے، دیکھیے حصے الف عبارت فہمی اور شعر فہمی۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل غیر درسی یعنی نثری اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالات کے متبادل جوابات میں صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ پہلے ہم کو یہ پیسج پڑھنا ہے، اس کے بعد کوشچنز آئیں گے، آپشنز رہیں گے، اس کے جوابات لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم پیسج پڑھیں گے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا تعلق تمل ناڈو کے ایک متوسط خاندان سے تھا۔ ان کے والد ماہی گیروں کو اپنی کشتی کرائے پر دیا کرتے تھے۔ ماہی گیر کشتی چلانے والوں کہتے ہیں۔ اگرچہ وہ ان پڑھ تھے لیکن عبد الکلام کی زندگی پر ان کے والد کے گہرے اثرات تھے۔ ان کے دیے ہوئے عملی زندگی کے سبق عبد الکلام کے بہت کام آئے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ ابتدائی تعلیم کے دوران بھی عبد الکلام اپنے علاقے میں اخبار تقسیم کیا کرتے تھے، بیچتے تھے۔ انہوں نے مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے خلائی سائنس میں گریجویشن کی اور اس کے بعد کرافٹ منصوبے پر کام کرنے والی دفاعی تحقیقاتی ادارے کو جوائن کیا، جہاں ہندوستان کے پہلے سیٹلائٹ طیارے پر کام ہو رہا تھا۔ اس طیارے کی لانچنگ میں ڈاکٹر عبد الکلام کی خدمت سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر عبد الکلام نے 1979 میں بھارت کا پہلا ایٹم بم تجربہ کیا تھا، جس کے باعث انہیں میزائل مین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھا پیسج۔ اس کے بعد کچھ کوشچنز آئیں گے، آپشنز رہیں گے۔ دیکھیے ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ آئے، یہ جوابات کے ساتھ ہے۔ دیکھیے یہ جو ریڈ کلر میں ہے یہ کوشچن ہے۔ یہ کوشچن نمبر 1، عبد الکلام کے والد اپنی کشتی کس کو کرائے پر دیا کرتے تھے؟ آپشن ہے اے ڈاکٹروں کو، بی ماہی گیروں کو، سی راہ گیروں کو، ڈی خبر گیروں کو۔ تو اس کا جواب ہے یہ جی میں، دیکھیں جواب بی سیکشن ہے، ماہی گیروں کو۔ ماہی گیروں کو کشتی سوار کرائے پر دیتے تھے۔ کوشچن نمبر 2، ابتدائی تعلیم کے دوران عبد الکلام اپنے علاقے میں کیا تقسیم کرتے تھے؟ آپشن اے پرچہ، آپشن بی اخبار، آپشن سی کھلونا، آپشن ڈی کشتی۔ اس کا جواب ہے آپشن بی اخبار۔ اخبار تقسیم کیا کرتے تھے۔ کوشچن نمبر 3، عبد الکلام نے گریجویشن کہاں سے کیا؟ آپشن ہے اے جامعہ ملیہ، بی علی گڑھ، سی جے این یو، ڈی مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی۔ اس کا جواب ہے دیکھیں آپ کے اسکرین پر ہے، جواب ڈی مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی۔ کوشچن نمبر 4، گریجویشن کے بعد ڈاکٹر عبد الکلام نے کہاں جوائن کیا؟ آپشن اے ناسا میں، آپشن بی مدراس انسٹیٹیوٹ میں، آپشن سی اسرو میں، آپشن ڈی دفاعی تحقیقاتی ادارے میں۔ اس کا جواب ہے ڈی دفاعی تحقیقاتی ادارے میں۔ کوشچن نمبر 5، ڈاکٹر عبد الکلام کس نام سے مشہور ہیں؟ آپشن پاور مین، آپشن اے پاور مین، آپشن بی گڈ مین، آپشن سی سپر مین، آپشن ڈی میزائل مین۔ اس کا جواب ہے جواب ڈی میزائل مین کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے۔ یا تو آپ اس پیسج کے کوشچن کے آنسر لکھیں یا اس پیسج کا، یہاں پہ دیکھیں دوسرا پیسج ہے یہ، یا تو آپ پہلے جو دیا گیا تھا اس کے آنسر لکھیں یا اس کے آنسر لکھیں۔ ہندوستان میں پہلا اخبار 1744 میں انڈیا گزٹ کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر بنگال میں کچھ اور بھی اخبارات شائع ہونے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر لارڈ لنڈ نے ہندوستانی زبان میں اخبارات نکالنے پر پابندی عائد کر دی۔ بعد میں لارڈن نے اس پابندی کو ختم کر دیا۔ شاید ہو سکتا یہ ناموں کے تلفظ میں، پروننسیشن میں مجھ سے کچھ غلطی ہو، آپ اپنے استاد محترم سے جو سنے ہیں اس پر عمل کریں۔ اخبارات عوام میں سیاسی شعور، رائے عامہ کی تشکیل
اور معلومات میں اضافہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اخبار پڑھنے والوں کو دنیا میں ہونے والے واقعات، حادثات، سیاسی نظریات، صنعتی اقدامات، سائنسی ایجادات، موسمیات وغیرہ وغیرہ کی تازہ ترین اطلاعات ملتے رہتی ہے۔ جیسے جیسے لوگوں میں تعلیمی شعور اور کاروبار کا شوق بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے دنیا کی مختلف زبانوں میں اخبارات کی اشاعت بڑھتے جا رہی ہے۔ اشاعت چھپنا، اشاعت کے معنی پھیلنا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں بھی اخبارات کی اہمیت و معنویت میں کوئی خاص کمی نہیں آئی۔ اخبار بینی سے مختلف ممالک کے باشندوں میں ایک دوسرے سے قربت، ہمدردی اور خلوص کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اخبار کو ادیب دوست کہا جاتا ہے۔ اخبار بینی یعنی اخبار پڑھنے سے۔ یہ ایک پیسج تھا، اس کے نیچے کچھ کوشچن سے دیکھیں، یہاں پہ ہے، اس کے جوابات ہیں یہاں پہ۔ سوال نمبر 1، ہندوستان کا پہلا اخبار کب شائع ہوا؟ آپشن اے 1744، آپشن بی 1874، آپشن سی 1955، آپشن ڈی 1655۔ اس کا صحیح جواب ہے، جواب اے، آپشن اے 1744۔ کوشچن نمبر 2، اخبار کس نام سے شائع ہوا تھا؟ آپشن اے سید الاخبار، آپشن بی انڈیا گزٹ، آپشن سی ٹائمز آف انڈیا، آپشن ڈی انقلاب۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی انڈیا گزٹ۔ گزٹ یا گزٹ، آپ اس کو درست کر لیں۔ کوشچن نمبر 3، اخبار کی اشاعت پر کس نے پابندی لگائی؟ آپشن اے لارڈ ٹربی، آپشن بی لارڈ کرزن، آپشن سی لارڈ لینٹ، آپشن ڈی لارڈین۔ اس کا جواب ہے سی لارڈ لیٹن۔ لارڈ لیٹن اس کا صحیح جواب ہے۔ کوشچن نمبر 4، کس نے پابندی ختم کر دی؟ یہاں پہ دیکھیے اس کا آنسر ہے لارڈین۔ کوشچن نمبر 5، اخبار بینی کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے خبر دینا، آپشن بی اخبار پڑھنا، آپشن سی خبر سنانا، آپشن ڈی خبر دینا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی اخبار پڑھنا۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے۔ دوسرا سوال ہے، دیکھیے سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل شعری غیر درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالات کے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ متبادل جواب بازو میں جو نیچے جو جوابات لکھے رہیں گے ان میں سے جو صحیح جواب ہے گا اس کا لکھنا ہے۔ یہاں پہ ہے، دیکھیے یہ کچھ اشعار ہیں آپ کے اسکرین پر۔ دیکھ کے چلنا، کچل نہ جائے چونٹیوں کی راہ میں، چونٹی راہ میں، آدمی کو بے زبانوں سے بھی الفت چاہیے، ہے اسی میں بھید عزت کا اگر کوئی سمجھے، چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی اطاعت چاہیے، علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت ہے یہ، ڈھونڈ لو اس کو اگر دنیا میں عزت چاہیے، سب برا کہتے ہیں لڑنے کو بری عادت ہے یہ، ساتھ کے لڑکے جو ہوں ان سے رفاقت چاہیے، ہو جماعت میں شرارت کرنے والے بھی اگر، دوسرے ان سے فقط صاحب سلامت چاہیے۔ اس کے بعد اس میں یہ سوالات ہیں، دیکھیں جو آپ کی اسکرین پر دکھ رہے ہیں، یہ جوابات کے ساتھ ہیں۔ سوال نمبر 1، لڑنے والے کو برا کون لوگ کہتے ہیں؟ نمبر 1 وکیل لوگ، آپشن بی ڈاکٹر لوگ، آپشن سی دوست، آپشن ڈی سب لوگ۔ اس کا جواب ہے دیکھیں ڈی سب لوگ۔ کوشچن نمبر 2، شاعر نے کس کو سب سے بڑی دولت کہا ہے؟ آپشن اے دولت کو، آپشن بی موتی کو، آپشن سی ہیرے کو، آپشن ڈی علم کو۔ اس کا جواب ہے ڈی علم۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے آپ کے اسکرین پر، شرارتی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ آپشن اے خرابت کا، آپشن بی حمایت کا، آپشن سی سلامت کا، آپشن ڈی سلاست کا۔ اس کا جواب ہے سی سلامت کا۔ شاید ہو سکتا ہے یہ کچھ جوابات میرے غلط ہو، آپ اپنے استاد محترم سے کنفرم کرا لینا، اور اگر صحیح ہے یا غلط ہے مجھے کامنٹ میں لکھ کے ضرور بتانا۔
क्वेश्चन नंबर 4, साथ के लड़कों से क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए रफाकत, ऑप्शन बी अदावत, ऑप्शन सी खराबत, ऑप्शन डी सलामत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रफाकत। रफाकत माने साथ रहना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आदमी किस चीज से उल्फत करनी चाहिए? ऑप्शन ए शैतानों से, ऑप्शन बी बेजबानों से, ऑप्शन सी आसमानों से, ऑप्शन डी खानदानों से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेजबानों से। उसके बाद या तो इसका आंसर लिखना है आपको, या रब रहे सलामत हिंदुस्तान हमारा, फले फूले हमेशा गुलिस्तान हमारा, गंत व जमन व जुम्मन, हिमालय कश्मीर उत्तराखंड, है कितना खूबसूरत ये गुलिस्तान हमारा। बच्चों के सर पे रखा माँ का हो जैसे आंचल, अमनो अमा का ठंडा ये साहिबा हमारा। पढ़ता रहेगा यूं ही तू देख लेना, गौतम का गांधी का हिंदुस्तान हमारा। बढ़ता रहेगा ही पढ़ने। उसके बाद इसके क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, देखिए जवाबात है पेपर। सवाल नंबर 1, हिंदुस्तान को क्या कहा गया? ऑप्शन ए सलामत, ऑप्शन बी गुलिस्तान, ऑप्शन सी मुल्क, ऑप्शन डी हिमालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुलिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, इस नज्म में शायर किससे मुखातब है? ऑप्शन ए हिंदुस्तानियों से, ऑप्शन बी रब से, ऑप्शन सी गुलिस्तान से, ऑप्शन डी गांधी जी से। इसका जवाब है ऑप्शन बी रब से। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड के अलावा किस मशहूर इलाके का जिक्र हुआ है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी अयोध्या। इसका सही जवाब है कश्मीर। कश्मीर आना ही कश्मीर आ गया, कश्मीर या मीम के बाद आना है। उसके बाद और 2 सवाल बाकी रह गए, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, साहिबा की मिसाल किस चीज से दी गई? ऑप्शन ए जुल्म सितम, ऑप्शन बी अमनो अमान, ऑप्शन सी गुलिस्तान, ऑप्शन डी जमानो मकान। इसका सही जवाब है देखिए बी अमनो अमान। क्वेश्चन नंबर 5, इस नज्म में गांधी जी के अलावा किस मशहूर शख्सियत का जिक्र हुआ है? ऑप्शन ए इकबाल, ऑप्शन बी सुहेल, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। इसका जवाब है ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। इसके बाद और एक सवाल है, देखिए। सवाल नंबर 3, मंदरजे झेल नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुताल्लिक दिए गए मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। आज से तकरीबन 150 साल पहले हिंदुस्तान में आला तालीम के 3 खास मरकज थे, तक्षशिला, नालंदा, क्रमशिला। इन्हें महाविहार कहा जाता था। इन तीनों महाविहारों में नालंदा सबसे ज्यादा अरसे तक यानी तकरीबन 800 बरस तक कायम रहा। इसमें तालीम हासिल करने वालों में चीन के मशहूर सैयाह सोंग सांग की शख्सियत नुमाया है। इस तालिब इल्म का दौर 629 से 645 ईस्वी तक माना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी 450 के आसपास कायम की गई थी। इस जमाने में मगध रियासत पर गुप्त खानदान की हुकूमत थी। विक्रमादित्य दुआम ने कई विहारों के अलावा लाइब्रेरी भी कायम कराई। मशहूर सैय्यद अतसंग ने भी 10 बरस तक यहाँ तालीम हासिल की। इस वक्त तकरीबन 850 8500 तलबा और 1510 असातिज़ा मौजूद थे। यहाँ तालीम के 18 शोबे थे। तो ये था नसरी इक़्तिबास पैसेज। इसके बाद उसके सवाल थे, देखिए आप, ये है, देखिए। सवाल नंबर 1, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला को क्या कहा जाता है? नंबर 1, ऑप्शन ए मैसूर विहार, ऑप्शन बी आनंद विहार, ऑप्शन सी महाविहार, ऑप्शन डी सरता विहार। तो इसका जवाब है सी महाविहार। क्वेश्चन नंबर 2, नालंदा यूनिवर्सिटी कितने बरस तक कायम रही?
ऑप्शन ए 1000 बरस तक, ऑप्शन बी 9 बरस तक, ऑप्शन सी 15 बरस तक, ऑप्शन डी 800 बरस तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 800 बरस तक। क्वेश्चन नंबर 3, पुरानी यूनिवर्सिटी इनमें से कौन है? देखिए इसके जवाब आपकी स्क्रीन पे हैं। इसका जवाब है नालंदा यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 4, यहां तालीम के कितने शोबे थे? ऑप्शन ए 25 शोबे, ऑप्शन बी 18 शोबे, ऑप्शन सी 20 शोबे, ऑप्शन डी 10 शोबे। इसका जवाब है ऑप्शन बी 18 शोबे, डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, किस रियासत पर गुप्त खानदान की हुकूमत थी? ऑप्शन ए पाइलीपत्र, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी काशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मगध। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 4 है जो आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। दर्ज झेल शेरी दरसी इख्तिबास को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक मुतबादिल जवाबात में सही जवाब का इंतखाब कीजिए। ये अशार मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी पसंद है या पसंद आ जाएंगे अगर हम पढ़ेंगे इसको। तो देखिए, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोक धरती की बाज होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसके मुताबिक सवालत यहां पे है। देखिए सवाल नंबर 1, मंदरजे बाला अशार का ताल्लुक शायर की किस सिन्फ से है? शायरी की। ऑप्शन ए नज्म, ऑप्शन बी गजल, ऑप्शन सी कसीदा, ऑप्शन डी मरसिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नज्म। क्वेश्चन नंबर 2, बाला अशार के नाम शायर का नाम लिखिए। ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन बी साहिर लुधियानवी, ऑप्शन सी नजीर अकबराबादी, ऑप्शन डी हसरत मोहानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन इसका ऑप्शन इसका जवाब नहीं लिख सका, आप तलाश करें और लिखें। अगर सही आपको मालूम है तो कमेंट में आप भी लिखें ताकि दूसरे बच्चों का फायदा हो जाएगा, साथ में मेरा भी फायदा हो जाएगा। इसका जवाब मुझे याद नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 3, पहले शेर में नस्ल आदम से क्या मुराद है? पहले शेर में नस्ल आदम से क्या मुराद है? ऑप्शन ए हजरत आदम, ऑप्शन बी आदम के बेटे, ऑप्शन सी इंसानियत, ऑप्शन डी आदमी की नस्ल। जवाब देखें, बी आदम के बेटे। सवाल नंबर 4, दूसरे शेर में जश्न के क्या माने हैं? सवाल ऑप्शन ए खेलना कूदना, ऑप्शन बी गाना बजाना, ऑप्शन सी चहल पहल, ऑप्शन डी खुशी। इसका जवाब है ऑप्शन डी खुशी। शायर ने जंग को अमन आलम का खौफ क्यों कहा? इसका जवाब भी आप देकर मुझे खुद मरहमत फरमाएं, आसानी होगी। उसके बाद यहां से सेक्शन बी शुरू है, इंशाल्लाह हम सेक्शन बी भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये है हिस्से बा, तहरीरी महारत, राइटिंग स्किल्स। शुरू में बताया गया था ये सेकेंड हिस्सा है। आप ये पढ़ते वक्त बेहतर होगा क्वेश्चन पेपर भी आप अपने साथ जरूर रखें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और ये पूरे आंसर के साथ है। आपकी स्क्रीन पे जो पेपर दिख रहा है, जो स्क्रीन पे जो पेपर दिखाई दे रहा है आपको, ये आंसर के साथ है।
اگر یہ سمجھنا ہے تو کوشچن پیپر اپنے ساتھ رکھیں. اور ایک گزارش میں آپ سے یہ کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے پورے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ہر اسٹوڈنٹ اردو کا 100% مارکس حاصل کر سکے. اور آسانی کے لیے آپ اس سبجیکٹ کے تمام چیپٹرز بھی پڑھ لیں. اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پورے چیپٹرز کے ویڈیوز کی لنک موجود رہے گی. آپ اسی یوٹیوب کے ذریعے سے پورے چیپٹر کے ویڈیوز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں حصے با. سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر 250 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیے. 3 ہے، دیکھیں یہاں پہ. نمبر 1، سائنس کے فوائد و نقصانات. نمبر 2، تندرستی ہزار نعمت. نمبر 3، پسندیدہ شخصیت. اس میں سے کسی ایک عنوان پر آپ کو ایک مضمون لکھنا ہے جو 250 الفاظ پر مشتمل ہو. آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے یہاں پہ تینوں عنوانات پر بھی مضمون لکھے گئے ہیں. آپ کو جو پسند ہے وہ لکھیے. دیکھیے جواب، سائنس کے فوائد و نقصانات. سائنس نے انسانی زندگی میں بے شمار فوائد فراہم کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. فوائد کیا ہے؟ فوائد، سائنس نے ہمیں بے شمار جدید سہولتیں فراہم کی ہیں. صحت کے میدان میں سائنس کی بدولت بیماریوں کا علاج ممکن ہوا ہے. جدید میڈیکل ٹیکنالوجیز جیسے کہ آپریشن، ویکسینز اور دوائیں انسانوں کی زندگی کو بچانے میں مددگار ثابت ہوئی ہیں. اسی طرح ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن کے میدان میں سائنس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں لوگ چند لمحوں میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رابطہ کر سکتے ہیں، جس سے میں اور آپ اچھی طرح واقف ہیں. اس کے بعد دیکھیں، سائنس نے قدرتی وسائل کے استعمال میں بھی مدد کی ہے. توانائی کے متبادل ذرائع جیسے سولر اور ونڈ انرجی ماحول کو بچانے میں بھی مدد دے رہے ہیں. اسی طرح زراعت میں جدید ٹیکنالوجیز نے پیداوار میں اضافہ کیا ہے اور خوراک کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد فراہم کی ہے. نقصانات، یہ تو تھے فوائد سائنس کے. یہاں پہ دیکھیے نقصانات. تاہم سائنس کے کچھ نقصانات بھی ہے. جدید ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ماحول کو نقصان پہنچا رہا ہے. صنعتی آلودگی اور کیمیائی فضلہ زمین، پانی اور ہوا کی آلودگی میں اضافہ کر رہے ہیں، جس سے قدرتی ماحول کو شدید خطرہ لاحق ہے. علاوہ ازیں سائنس نے جنگی ٹیکنالوجی کی ترقی کی طرف بھی قدم بڑھایا ہے، جس کے باعث ایٹمی جنگ اور دیگر تباہ کن ہتھیاروں کا خطرہ بڑھ رہا ہے. لہذا سائنس کے فوائد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے. اس کے بعد دوسرا مضمون تھا، دیکھیے تندرستی ہزار نعمت. یہاں پہ ہے اس کا جواب. صحت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے اور تندرستی حقیقتاً ایک نعمت ہے جس کی قدر ہر فرد کو زندگی کے مختلف مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنے کے بعد ہوتی ہے. جب انسان تندرست ہوتا ہے تو وہ زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کا قابل ہوتا ہے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر سکتا ہے. تندرستی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ صحت مند جسم ہی خوشحال زندگی کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تندرستی کا مطلب صرف بیماریوں سے بچنا نہیں ہے، بلکہ جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر بھی صحت مند ہونا ہے. ایک تندرست انسان زندگی کے ہر پہلو کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے اور اپنے روزمرہ کے کاموں کو آسانی سے انجام دیتا ہے. اچھی صحت کے بدولت انسان خوشی کا بھرپور تجربہ کرتا ہے اور اپنے خاندان، دوستوں اور کام کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات قائم کرتا ہے. صحت کا خیال رکھنا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. متوازن غذا، باقاعدگی سے ورزش اور ذہنی سکون کے لیے مراقبہ جیسے طریقے صحت کے بہتر معیار کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اچھی نیند اور مناسب آرام بھی جسم کی تندرستی کے لیے ضروری ہے. دوسری طرف
एक मिनट। दूसरी तरफ बीमारी और नाखुशी इंसान की जिंदगी को सुस्त और रुकावटों से भरपूर बना देती है। इसलिए तंदुरुस्ती को हर हाल में महफूज रखना जरूरी है, क्योंकि सेहत ही वो कीमती चीज है जो इंसान को जिंदगी की सारी खुशियों से लुत्फ अंदोज होने के मौके फराहम करती है। उसके बाद और एक मजमून था, पसंदीदा शख्सियत। यहां पे देखिए, तारीख में कई ऐसी शख्सियत गुजरी है जो न सिर्फ अपने वक्त में मशहूर हुई, बल्कि आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इन शख्सियत में से एक ऐसी शख्सियत महात्मा गांधी है, जिन्हें इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। महात्मा गांधी एक अजीम रहनुमा और फिलासफर थे, जिन्होंने गैर तशद्दुद और सच्चाई के उसूलों पर जिंदगी गुजारने की मिसाल पेश की। इनका मानना था कि जब तक हम अपने माशरती मसाइल का हल मोहब्बत और अमन के तरीकों से नहीं निकालेंगे, तब तक हम हकीकी आजादी हासिल नहीं कर सकते। उनकी क़यादत में इंडिया ने बनवी साम्राज्य के खिलाफ एक मजबूत तहरीक चलाई, जो तारीख में अदम तशद्दुद की तहरीक के तौर पर जानी जाती है। गांधी जी ने अपनी जिंदगी के तमाम फैसलों में सच्चाई और इंसाफ को तरजीह दी है। उनकी शख्सियत में सादगी और वक़ार की झलक थी। वो हमेशा लोगों के साथ मिलकर रहते थे और उनकी जिंदगी का मकसद लोगों की फलाह और बहबूद था। फलाह माने कामयाबी। उनकी तालीमात ने दुनिया भर में गैर तशद्दुद और मोहब्बत के पैगाम को फैला और उन्हें आलमी सतह पर एक रूहानी रहनुमा के तौर पर तस्लीम किया गया। महात्मा गांधी की शख्सियत ने न सिर्फ इंडिया को आजादी दिलाने में मदद की, बल्कि दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत का एक नया तस्वुर भी दिया। इनकी सोच और इकदामात आज भी हमें सिखाते हैं कि दुनिया में अमन व मोहब्बत से मसाइल का हल मुमकिन है। तो ये तीन मजमूनों में से आपको जो पसंद है, जो आसान है, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 6, अपने स्कूल के सदर मुदर्रिस के नाम बीमारी से मुतालिक एक खत लिखिए। जवाब देखिए, सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए, जो भी नाम है आपका, फिर आपका पता, तारीख, जिस दिन एग्जाम लिखे ना उस दिन की तारीख लिखिए, और आपके स्कूल के हेड मास्टर का जो नाम है वो नाम लिखिए, स्कूल का नाम लिखिए, आप स्कूल का पता लिखिए। फिर यहां से देखिए खत है ये। सदर मोहतरम सदर मुदर्रिस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बखैरियत होंगे। मैं आपको इत्तला देना चाहता हूं कि मैं हाल ही में बीमारी का शिकार हो गया हूं और इस वजह से मैं चंद दिनों के लिए स्कूल नहीं आ सकूंगा। मेरी तबीयत में अचानक खराबी आ गई है और डॉक्टर्स ने आराम करने की हिदायत की है ताकि मैं जल्द सेहतयाब हो सकूं। मैं इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही मेरी सेहत बेहतर होगी, मैं स्कूल वापस आकर अपनी तालीम में भरपूर तवज्जो दूंगा और तमाम छूटे हुए असाइनमेंट और काम मुकम्मल होगा। मैं दरखास्त करता हूं कि मेरी गैर हाजिरी की माजरत कबूल की जाए और मुझे बीमारी की मुद्दत में ताउन फराहम किया जाए। आपकी समझदारी और ताउन के लिए मैं शुक्रगुजार होऊंगा। आपकी दुआओं का तलबगार। फिर नीचे आपका नाम, क्लास और रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद या तो आप सदर मुदर्रिस को लिखिए या अपने वालिद साहब के नाम रकम मंगवाने के लिए खत लिखिए। आप किसी हॉस्टल में हैं और अपने वालिद को खत लिख के रकम मंगवाना, पैसे। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे मोहतरम वालिद साहब, पहले आपका नाम फिर तारीख को लिखना है। मोहतरम वालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ गो हूँ, दुआ करता हूँ कि आप बखैरियत होंगे और अल्लाह की रहमतों से सरफराज होंगे। यहाँ पर मैं बखैरियत हूँ, लेकिन एक अहम मसला दरपेश है जिसके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। इस वक्त मुझे कुछ जाती जरूरियात और स्कूल के अखराजात पूरे करने के लिए रकम की जरूरत है। आपसे दरख्वास्त है कि बराए करम मुझे जल्द रकम इरसाल करें
تاکہ میں اپنے تمام اخراجات اور ضروریات کو پورا کر سکوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس رقم کو مناسب طور پر استعمال کروں گا اور اس میں کسی قسم کی غفلت نہیں برتوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری درخواست پر غور فرمائیں گے اور مجھے جلد رقم بھیجیں گے۔ اللہ آپ کو صحت مند رکھے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرے۔ آپ کا بیٹا، پھر آپ کا نام لکھنا ہے اور کلاس رول نمبر۔ اس کے بعد دیکھیں یہ سوال نمبر 7، سید احتشام حسین کے حالت زندگی اور ان کے طرز تحریر پر ایک نوٹ لکھیے۔ جواب، پروفیسر سید احتشام حسین اردو کے معروف نقاد، ادیب اور محقق تھے جنہوں نے ادب اور تنقید کی دنیا میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ ان کی زندگی اور تحریر نے اردو ادب میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ حالت زندگی، پروفیسر سید احتشام حسین 1912 میں ضلع اعظم یو پی کے ایک چھوٹے سے قصبہ ماحل میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے گاؤں میں حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے الہ آباد، آج کا پریاگ راج آئے۔ یہاں انہوں نے جامعہ الہ آباد سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اردو ادب کے مختلف پہلوؤں پر گہری نظر ڈالی۔ سید احتشام حسین کی شخصیت نہ صرف علمی و ادبی جاذبیت تھی بلکہ وہ ایک سماجی مصلح بھی تھے۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے ساتھ جڑ کر اپنے نظریات کو عملی طور پر اپنانا شروع کیا اور ادب کے ذریعے سماجی مسائل پر روشنی ڈالی۔ ان کا انتقال 1972 میں الہ آباد میں ہوا۔ طرز تحریر، پروفیسر سید احتشام حسین کا طرز تحریر نہایت سادہ، صاف اور بلیغ تھا۔ ان کی تحریریں نہ صرف علمی تھی بلکہ ان میں معاشرتی مسائل کی گہری تفہیم بھی چھپی ہوئی تھی۔ ان کی تنقید میں ایک خاص جدت اور شدت تھی جس کی وجہ سے وہ ادب اور سماج کے رشتے کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا نقطہ نظر ہمیشہ حقیقت پسندانہ تھا۔ ان کی کتابیں جیسے ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل اور اعتبار نظر اردو ادب میں اپنی نوعیت کی اہم کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی تنقید میں نہ صرف ادب کے ذوق اور معیار کی بات کی جاتی تھی بلکہ ادب کے ذریعے سماجی اصلاحات کی اہمیت بھی اجاگر کی جاتی تھی۔ احتشام حسین نے ادب کی روایت کو تو اہمیت دی لیکن ساتھ ہی ان میں جدت اور بغاوت کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ یہ تحریروں میں سماجی حقیقتوں کا عکاس نظر آتا تھا اور وہ ادب کو محض تفریح نہیں بلکہ ایک ذریعے آگاہی سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ادب کے ذریعے ہی سماج میں شعور پیدا کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ، پروفیسر سید احتشام حسین کی شخصیت اور ان کے طرز تحریر نے اردو ادب کو ایک نیا منظر عطا کیا۔ ان کی تحریروں میں سادگی اور بلاغت کا ایسا امتزاج تھا جس نے انہیں اردو ادب میں ایک منفرد مقام عطا کیا۔ ان کی تنقید نے ادب کو نہ صرف ایک تخلیقی عمل بلکہ ایک سماجی اور فکری عمل کے طور پر پیش کیا جس کے ذریعے انسانوں کو اپنے معاشرتی اور فکری احوال سے آگاہ کیا جا سکتا تھا۔ اگر آپ یہ لکھ سکتے تو ٹھیک ہے، یا نہیں تو یہاں پہ دیکھیے یا مطلب یہ بھی لکھ سکتے آپ۔ درسی کتاب میں دیے گئے سبق کاٹ کا گھوڑا کا خلاصہ لکھیے۔ کاٹ کا گھوڑا ایک علامتی اور معروضی کہانی ہے جو سماجی تفریق اور معاشی مشکلات کو اجاگر کرتی ہے۔ اس میں ایک ٹھیلے والے شخص کی زندگی کی صورتحال بیان کی گئی ہے جو اپنے بوجھ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور دوسرے لوگوں کی تیز رفتار دنیا میں پیچھے رہے گا۔ کہانی کا مرکزی کردار بندو ہے جو ایک ٹھیلا چلانے والا شخص ہے۔ وہ اس بوجھ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے جو اس کے کندھوں پر ہے اور اسے آگے بڑھنے کی طاقت نہیں مل رہی ہے۔ اس کی حالت کاٹ کے بے جان گھوڑے کی طرح ہے جو آگے نہیں بڑھ سکتا اور جمود کا شکار ہے۔ بندو کی زندگی کی رفتار سست ہے جبکہ دوسرے لوگ تیز رفتار گاڑیوں میں بیٹھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان میں وزیروں کا کاروباری افراد، افسران اور عام لوگ شامل ہیں جو زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ کہانی میں ایک منٹ آگے یہ دیکھیں،
کہانی میں بندو کا یہ احساس بھی سامنے آتا ہے کہ اس کے 8-9 سال کے بیٹے چندو نے اسکول جانا بند کر دیا ہے کیونکہ وہ اپنے والد کی طرح زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا. بندو کو یہ خوف ہے کہ اس کے بیٹے کو بھی زندگی کا یہی بوجھ اٹھانا پڑے گا. کہانی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سماج میں کچھ لوگ تیز رفتار ترقی کریں جبکہ بعض افراد جمود اور بوجھ کے ساتھ جھگڑے ہوئے ہیں. جمود ایک جگہ بیٹھ جانا. بندو کی زندگی میں وہ کاٹ کا گھوڑا بن چکا ہے. بندو زندگی میں وہ کاٹ کا گھوڑا بن چکا ہے جو آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا. آخرکار اس کے پیچھے کھڑے لوگ اس کی سست رفتاری پر غصے کا اظہار کرتے ہیں مگر بندو اپنی حالت پر مجبور ہے اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پاتا. کہانی کا پیغام یہ ہے کہ سماج میں ترقی کی رفتار مختلف ہوتی ہے. بعض افراد کو زندگی میں مشکلات اور بوجھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. اس کے بعد اور ایک سوال ہے، دیکھیں سوال نمبر. نظیر اکبر آبادی کی حالت زندگی اور ان کی شاعرانہ خصوصیات پر ایک نوٹ لکھیے. یہ دیکھیں شاعر نظیر اکبر آبادی کی حالت زندگی. اس کو آپ تھوڑا پڑھ لیں آپ کیونکہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی. یہاں سے دیکھیں عوامی اور روزمرہ زندگی کی عکاسی، مزاح اور طنز، حسین تصاویر اور رنگینی، دینی اور اخلاقی پیغام. اس کے بعد غزل اور نظم میں تنوع. پھر نتیجہ ہے. یا اگر وہ نہیں کر سکتے تو یہ ہے دیکھیے شامل نصاب میں شامل نظم پہاڑ اور گلہری میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے وہ لکھنا ہے. یہ دیکھیں آپ شاعر کی نظم پہاڑ اور گلہری میں ایک اہم پیغام چھپا ہوا ہے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتا ہے. نظم میں پہاڑ اور گلہری کی کہانی کے ذریعے شاعر نے انسانوں کے مختلف کرداروں اور حالات کی عکاسی کی ہے. پیغام: صبر اور جدوجہد کی اہمیت. نظم میں پہاڑ کی طرف گلہری کے چیلنج کا سامنا اور گلہری کا پہاڑ کو چڑھنے کی کوشش ایک علامت کے طور پر پیش کی گئی ہے. یہاں پہاڑ ایک طاقتور اور مضبوط حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ گلہری ایک چھوٹا سا جانور ہے جو اپنی محنت اور کوشش سے پہاڑ کو اوپر چڑھ جانا سر کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کے ذریعے شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ خواہ حالت کتنے بھی مشکل ہو انسان کو محنت، عزم اور صبر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. نمبر 2، عزم اور ارادے کی طاقت. گلہری کے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش یہ ثابت کرتی ہے کہ خواہ آدمی چھوٹا ہو یا کمزور، اگر اس میں عزم اور ارادہ ہو تو وہ بڑے سے بڑے چیلنج کو بھی عبور کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے. یہاں گلہری کی مسلسل کوشش اور پہاڑ کے ساتھ اس کا رشتہ انسان کی اندرونی طاقت اور اس کی مسلسل جدوجہد کو اجاگر کرتا ہے. نمبر 3، زندگی کی حقیقتیں. پہاڑ اور گلہری کے درمیان فرق ایک انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بھی واضح کرتا ہے. جہاں پہاڑ کو طاقت اور بزرگی کی علامت کے طور پر دیکھا گیا وہیں گلہری کو چھوٹے قدموں اور محنت کی نمائندگی کے طور پر پیش کیا گیا. شاعر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ زندگی میں بڑے چیلنجز اور رکاوٹیں آتی ہیں مگر ان پر قابو کرنے کے لیے چھوٹے قدموں سے شروع کر کے محنت اور لگن سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہے دیکھیے فورتھ ون، خود اعتمادی اور امید. نظم کے ذریعے شاعر انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کامیابی ہمیشہ طاقتور یا بڑے لوگوں کے حصے میں نہیں آتی بلکہ جو شخص اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے اور مسلسل کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. گلہری کی محنت اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی بھی مشکل کو چھوٹے قدموں اور مستقل مزاجی سے فتح کیا جا سکتا ہے. نتیجہ: پہاڑ اور گلہری کی نظم میں شاعر نے محنت، عزم، صبر اور مسلسل کوشش کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اس کے ذریعے زندگی میں پیش آنے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود اعتمادی اور امید کی ضرورت کو باور کرایا ہے. تو یہ تھا حصے با آنسر کے ساتھ. اس کے بعد ہم انشاءاللہ حصے جیم بھی پڑھیں گے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्से जीम है, ग्रामर है। हम इससे पहले दो हिस्से पढ़ चुके हैं, हिस्सा अलिफ और हिस्से बा, और उन दो वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी। आप वहां से पूरे वीडियोस देखें। खास तौर पर ग्रामर के लिए दूसरे वीडियोस भी अपलोड किए जाए। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि वो सारे के सारे वीडियोस ग्रामर के जरूर देखें। ये जरूरी नहीं है कि जो स्क्रीन पे अभी जो दिखाई दे रहा है वही क्वेश्चंस आए, ये जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरे भी आ सकते हैं। इस वजह से चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर के वीडियोस आप जरूर देखें। इंशाल्लाह आप आसानी से 100 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिस्से जीम, तीसरा हिस्सा। और आपसे गुजारिश है कि ये वीडियोस आप खुद भी देखें और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उर्दू का हर स्टूडेंट उर्दू में 100% मार्क्स हासिल आसानी से कर सके। ये देखिए हिस्से जीम, अमली कवायद यानी ग्रामर। सवाल नंबर 9, मंदरजे झेल सवालात में से सिर्फ 8 के जवाबात मतलूब हैं। सवाल नंबर 1, अकबर ने एक कहानी पढ़ी। इस जुमले में फेल की कौन सी किस्म है, बताइए आप। ऑप्शन ए फेले हाल, ऑप्शन बी फेले माजी, ऑप्शन सी फेले मुस्तकबिल, ऑप्शन डी फेले मजहूल। ये जो सेंटेंस है, अकबर ने एक कहानी पढ़ी, कौन सा फेल है उसका जवाब लिखना है। तो इसका जवाब है, देखिए जिम, जिम का मतलब है जवाब। ऑप्शन बी फेले माजी। सेकंड क्वेश्चन, दरख्त कौन सा इसम है। ऑप्शन ए इसमें नकीरा, ऑप्शन बी इसमें मारिफा, ऑप्शन सी इसमें फाइल, ऑप्शन डी इसमें जर्फ। इसका जवाब है, जवाब ऑप्शन ए इसमें नकीरा। दरख्त कहते हैं कोई भी चीज, और इसमें नकीरा कॉमन नाउन को कहते हैं जो मुतय्यन ना हो, जिसको पहचान ना सके, खास कोई चीज ना हो, उसको नकीरा कहते हैं। तो यहां पर भी इस सेंटेंस में दरख्त क्या है, इसमें नकीरा है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, देखिए दर्जे झेल में से इसमें नकीरा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी शहर, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी घोड़ा। यह आप अपने उस्ताद मोहतरम से जरूर पूछ लें। इसका जवाब है, देखिए ऑप्शन बी शहर। लड़का भी इसमें नकीरा हो सकता है, घोड़ा भी इसमें नकीरा हो सकता है, शहर भी इसमें नकीरा हो सकता है, लेकिन यहां पे शहर लिखा गया है। फिर भी कंफर्म करने के लिए आप अपने उस्ताद मोहतरम से जरूर पूछ लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए दर्जे झेल में से लाहिक की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए दर आमद, ऑप्शन बी बा अदब, ऑप्शन सी ला हासिल, ऑप्शन डी दौलतमंद। लाहिक किसको कहते हैं, जो आखिर में ऐड किया जाए, वर्ड के आखिर में जिसको ऐड किया जाए उसको लाहिक कहते हैं। तो इनमें से कौन सा लाहिक है, देखिए जवाब ऑप्शन डी दौलतमंद, मंद ये है। और एक है, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, दर्ज झेल में साबिक की निशानदही कीजिए। साबिक पहले, वर्ड से पहले जिसको ऐड किया जाता है उसको कहते हैं साबिक। ऑप्शन ए ईदगाह, ऑप्शन बी खबरस्तान, ऑप्शन सी बाखबर, ऑप्शन डी दर्सगाह। इसका जवाब है, देखिए ऑप्शन सी बाखबर। खबर से पहले बा को लगाएगा, तो यह है साबिक की निशानी। उसके बाद और एक सवाल है, देखिए सवाल नंबर 6, शिकस्त की जिद क्या है। ऑप्शन ए हार, ऑप्शन बी फतह, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी जीत।
تو اس کا آنسر دیکھیے جی جواب جم کے معنی ہے جواب آپشن اے ہار. شکست کی ضد ہے ہار. سوری نہیں یہ آنسر غلط ہے. شکست کی ضد ہے فتح. فتح آپ اس کو درست کر لیں یہاں پہ غلط آیا. شکست کی ضد فتح ہے فتح. آپ اس کو درست کر لیں اس کو. ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی شاید. شکست کی ضد ہے فتح. ابھی ہم پڑھ رہے تھے یہ سوال شکست سوال نمبر 6 شکست کی ضد کیا ہے. اس کے آپشن ہے دیکھیے ہار. ہاں اے ہار بی فتح سی غالب ڈی جیت. تو اس کا صحیح جواب ہے جواب سیکشن بی فتح. اس کی ضد کیا ہے فتح جیت. کوشچن نمبر 7 ملک کی جمع کیا ہوگی. آپشن اے ممالک. آپشن بی املاک. آپشن سی ملاک. آپشن ڈی ملوک. اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے ممالک. ملک کی جمع ممالک آتے ہیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 8 ہے دیکھیں آپ کی اسکرین پر. عالم کی جمع کیا ہوگی. اس کا جواب ہے آپشن اے سوری اس کے آپشن سے اے جاہل بی عالمہ سی علوم ڈی علماء. تو اس کا جواب ہے ڈی علماء. عالم کی جمع ہے علماء. آپشن کوشچن نمبر 9 وہ علامت جو پکارنے مخاطب کرنے کے لیے لگاتے ہیں اسے ڈیش 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 کہتے ہیں. اس کے آپشن کیا ہے. آپشن اے ندائیہ. آپشن بی فجائیہ. آپشن سی تخص. آپشن ڈی علامت حذف. تو اس کا صحیح جواب ہے یہاں ہے دیکھیے ندائیہ. آپشن اے ندائیہ. کوشچن نمبر 10 ناگن کا مذکر کیا ہوگا. آپشن اے ناگا. آپشن بی نگاہ. آپشن سی ناگ. آپشن ڈی ناگا. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی ناگ. اس کا صحیح جواب ہے ناگ. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں سوال نمبر 10 ہے درج ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے. یہاں کچھ محاورے دیے جائیں گے ان محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. مان رکھنا بول بالا ہونا جیسی کرنی ویسی بھرنی پاؤں اکھڑنا. یہاں پہ دیکھیں اس کے آنسر ہے یہ اس نے اپنے کام سے مان رکھا اور سب کو دکھا دیا کہ وہ محنتی ہے. وہ کتنی محنتی ہے. اس کا بول بالا ہونا اس کی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے اس کا بول بالا ہو گیا اور اب ہر جگہ اس کی عزت کی جاتی ہے. اس کے بعد تیسرا ہے دیکھیے جیسے کرنی ویسی بھرنی. تم نے ہمیشہ دوسروں کو تکلیف دی اب یہی سبق تمہیں مل رہا ہے. یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس کا ایک شعر بھی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ. اور ایک اس کے بعد پاؤں اکھڑنا کام کے اتنے بوجھ کے باوجود کام کے اتنے بوجھ کے بعد اس کا پاؤں اکھڑ گیا اور وہ چند دنوں تک بستر سے نہیں اٹھ سکا. تو یہ تھا آپ کا حصے جیم جس میں یہ آپشنز آئیں گے. شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ دیکھیے یہاں سے ہے یہ حصے جیم عملی قواعد گرامر ہے یہ. اور گرامر سے یہی آنا ضروری نہیں ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ گرامر کے پورے چیپٹرز دیکھیں. انشاءاللہ پورے چیپٹرز اپلوڈ کیے جائیں گے. دعا بھی کریے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اللہ کی مدد شامل حال رہی تو آپ پورے ویڈیوز خود بھی دیکھیں اور اپنے سارے دوستوں تک شیئر کریں. یہ گرامر آپ کے لیے بہت ضروری ہے. گرامر سمجھنا اور گرامر کے آنسر لکھنا. انشاءاللہ اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ 100% مارکس آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں.
इस वजह से मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो जरूर देखें। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मेहरबानी फरमाकर कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये समझ में आई है या नहीं आई है। अगर नहीं आई तो क्या चीज समझ में नहीं आई वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और एक गुजारिश ये है कि अगर कहीं पर मैं कुछ गलत कह दिया हूं या गलत लिखा हुआ है तो आप अपने उस्ताद मोहतरम से कंफर्म कर ले और उसके बाद मुझे भी इंफॉर्म करें ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। और एक गुजारिश ये है कि इन सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी। आप पूरे वीडियोस की लिंक वहां से देख सकते हैं। पूरे वीडियोस आप वहां से आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे हिस्से दाल में। ये तो हिस्से जी में तीसरा हिस्सा है, उसके बाद हिस्से दाल में ही मुलाकात करेंगे। अगर आप मुनासिब समझे तो सारे वीडियोस भी एक ही वीडियो में है। ये सारे हिस्से अलिफ बा जीम दाल वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें शायद बोर महसूस होगा। इस वजह से ये चार हिस्से अलग अलग किए गए हैं ताकि आप आसानी से पढ़ सके, आपको बोरियत महसूस ना हो। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये हिस्से दाल है और ये अदब लिटरेचर से ताल्लुक रखता है। और आपको एक बात ये बता दूं कि ये वीडियोस सीबीएसई के वो स्टूडेंट्स जो 10th क्लास के हैं और जिसकी लैंग्वेज उर्दू है, कोर्स बी, ये वीडियोस उनके आसानी के लिए तैयार किए गए हैं। तीन वीडियो इससे पहले के तीन हिस्से अलिफ बा और जीम, इन तीन हिस्सों के भी वीडियोस तैयार हो चुके हैं, अपलोड भी हो चुके हैं। और उन तीनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी। आप सारे वीडियोस देखें। अगर हो सके तो पूरा एक चार हिस्सों पर मुश्तमिल एक वीडियो भी है, आप वो देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि ये वीडियोस आप खुद भी देखें और अपने सारे दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि उर्दू का हर स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में 100% मार्क्स हासिल कर सके। और आपसे गुजारिश ये है कि चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर्स है उन तमाम चैप्टर्स के वीडियोस भी देखें और इंशाल्लाह वो वीडियोस भी अपलोड किए जाएंगे ताकि आप अगर वो चैप्टर्स के वीडियोस आप देखेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप एग्जाम आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्से दाल अदब लिटरेचर। सवाल नंबर 11, दर्ज झेल सवालों के जवाबात लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ठेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफी का जिक्र किस तरह किया है? शायद हो सकता है मेरे तलफ़ुज़ में कुछ गलती हो, प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो, बोलने में कुछ गलती हो, आप अपने उस्ताद मोहतरम से वो ठीक कर लें। जवाब, ठेकरे ने अपने किरदार की बेतकल्लुफी का जिक्र इस तरह किया है कि जब भी वो अपने एक दोस्त के पास ठहरते तो जाते वक्त उनकी एक कमीज उधार ले जाते कि कुछ दिन बाद वापस कर देंगे। सवाल नंबर 2, तख्त नशीनी के बाद रजिया ने क्या अहद किया था? जवाब, तख्त नशीन होने पर रजिया ने अहद किया कि मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक यह साबित न कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं। सवाल नंबर 3, लैंड शो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया? जवाब, लैंड शो बारिश में खेतों की तरफ इसलिए गया ताकि बारिश से पैदा होने वाले तरंग को अपने तन मन में देख सके। उसके बाद
سوال نمبر 12 ہے، دیکھیے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھے۔ نمبر 1، سعادت علی کیسا آدمی تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑا آپ بھی تحقیقات کریں، یہ جواب صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جواب، سعادت علی عیاش تھا۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یہاں پر، لیکن چونکہ کتاب میں پڑھا ایک چیپٹر میں، تو اس کا جواب مجھے یہی ملا، اس وجہ سے میں نے یہ لکھ دیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ اپنے استاد محترم سے یقین کر لے کہ اس کا جواب یہی ہے، اس کے بعد لکھے، اور مجھے کامنٹ میں بھی لکھ کے بتائیں کہ یہ جواب صحیح ہے یا نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، رضیہ کی فوج کا مقابلہ کس سے ہوا تھا؟ یہاں پہ جو آ گیا کس سے ہوا تھا ہے اصل میں۔ جواب، رضیہ کے فوج کا مقابلہ التونیا کی فوج سے ہوا۔ رضیہ کی فوج کا مقابلہ التونیا کی فوج سے ہوا۔ سوال نمبر 3، ان مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات لکھیے۔ سوال، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا؟ جواب، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا اس لیے کہا کیونکہ مٹی سے ہی پیڑ پودے اگے ہیں اور ان پر ہی بیل بوٹے پھول پھل لگتے ہیں اور اس سے خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، گلہری کون سا ایسا کام کرتی ہے جو پہاڑ کے بس کا نہیں ہے؟ جواب، گلہری چل سکتی ہے اور کسی بھی پیڑ پر چڑھ کر اس کی چھالیاں توڑ سکتی ہے جو پہاڑ کے بس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 14، درج ذیل سوالوں کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، قدم بڑھا دو دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو کا کیا نام ہے؟ جواب، نظم ہے۔ سوال نمبر 2، نذیر اکبر آبادی کی شامل نصاب نظم کا نام لکھیے۔ شامل نصاب ہے یہ، اس کا جواب ہے نیکی اور بدی۔ سوال نمبر 3، نظم پہاڑ اور گلہری کے شاعر کا نام لکھیے۔ جواب، علامہ اقبال۔ یہ تھا آپ کا حصے دال کے سوال اور جوابات، جو بہت ہی مختصر ہے۔ اس وجہ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ سارے ویڈیوز دیکھیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور یہ آخری حصہ تھا جو آپ کے اسکرین پر آپ کو دکھائی دیا۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے اور سارے ویڈیوز خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔